یا ایسے اعمال کرتے ہیں جن سے ان کا نفس پاک ہوتا ہے، اور وہ جو اپنی عزت کی، عفت کی، عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد ایک اور اس آیت میں مزید 2 صفات بیان فرمائی کامیاب ترین مومنوں کی، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ مومن کامیاب ہیں، کامیاب ترین ہیں اور جنت کے وارث ہیں جو اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور اپنے وعدے کی وفا کرتے ہیں، جو وعدے کا لحاظ رکھتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں، اور امانت اگر انہیں سونپی جائے تو اس امانت میں وہ خیانت کا ارتکاب نہیں کرتے، بلکہ امانت کی ادائیگی کا لحاظ رکھتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو گویا اس آیت میں امانت اور وعدے کی وفا، یہ 2 بہترین صفات ہیں ان مومنوں کی جو کامیاب ہیں، اور کامیابی وہ کہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ تو امانت ایک وسیع معنی رکھتی ہے، اس کے اندر وسعت ہے۔ یہی نہیں کہ آپ کے پاس کوئی چند روپے، پیسے یا کوئی سامان رکھے کہ اس کی مجھے واپس لوٹا دینا بطور امانت رکھ رہا ہوں، یہی امانت ہے۔ یہ بھی امانت ہے، لیکن اس کے علاوہ امانت ایک وسیع معاملہ ہے۔ عبادات بھی امانت ہے، کوئی مشورہ طلب کرتا ہے وہ بھی امانت ہے، کسی کی عزت میں آپ اگر ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ بھی خیانت ہو رہی ہے، امانت۔ اگر اس میں اس کو محفوظ کرنا، پڑوسی کی عزت کو محفوظ کرنا، کسی کے مال کو محفوظ رکھنا، یہ بھی امانت ہے۔ عہدہ اور منصب، یہ بھی امانت ہے، جس کو اللہ کے طرف سے سپرد کیا جائے تو اس کے اوپر یہ ایک امانت دی جاتی ہے، اس کے جو رعایا ہوتے ہیں۔ اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے امانت کی۔ امانت کی ادائیگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی احکامات ہیں اور جو ابتدائی پند و نصائح آپ نے فرمائے ہیں، ان میں ایک امانت کو ادا کرنا اور اس کی پاسداری کرنا، امین بننا، یہ بھی ذکر فرمایا۔ اس طرح تو بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری آیات ہیں جس سے امانت کی جو ہے وہ اہمیت واضح ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ تو کامیاب ترین مومنوں کی یہ وصف ہوتی ہے، وہ امین ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، خائن نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت بڑی امانت وحی کی صورت میں جو آسمان سے اپنے پیغمبروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، اس کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کیا لقب دیا؟ نزل بہ الروح الامین۔ یہ جو آسمان سے ہماری خبریں لے کر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے آتے ہیں، قرآن کی آیات لے کے جو نازل ہوتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ روح الامین ہے، امانت دار۔ من وعن، ویسی کی ویسی، جو کی تو خبر جو اللہ سے سنی ہے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے۔ اور یہی پورا کما حق اس امانت کی ادائیگی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اسی لیے سیدہ عائشہ فرماتی ہے نا کہ جو شخص یہ کہتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک بات، کوئی ایک مسئلہ، کوئی ایک لفظ چھپایا ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اور اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، جو شخص دین میں کوئی ایسی ایجاد نکالتا ہے، کوئی ایسی ایجاد جو پہلے سے شریعت کے اندر موجود نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی نہیں، سکھائی نہیں، وہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کے ارتکاب کر چکے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خیانت نہیں کر سکتے، اگر یہ دین ہوتا تو پہنچاتے، کیونکہ آپ اس کائنات کے سب سے بڑے امین ہیں۔ چھپانا تو خیانت ہے۔ تو جو قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور وہی قرآن کے علاوہ جو پہلے وہ لے کر آنے والا کما حقہ اس صفت کا متصف ہے، نزل بہ الروح الامین۔ اور وہ وہی جن تک لائی جاتی ہے وہ انبیاء اور رسل ہے۔ سورہ الشعراء آج کل ہمارے عشاء کے درس میں وہی چل رہی ہے۔ سورہ الشعراء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی انبیاء کی دعوت کا ذکر فرمایا، اور جب ان انبیاء نے دعوت دی، اس دعوت میں جو اپنی کوالٹی بیان کی وہ یہ بیان کی، انی لکم رسول امین، میں امانت دار رسول ہوں تمہاری طرف، یعنی میں امانت دار ہوں، خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔
جو امانت مجھے سونپی گئی ہے، سپرد کی گئی ہے، میں کما حق اسے پہنچانے والا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل نہیں بھی ہوئی تھی نا، تو آپ کی جو صفات معروف اور مشہور تھی، کون سا لقب تھا؟ اب بچپن سے سنتے آئے پڑھتے ہیں، صادق اور امین، امانت دار ہے۔ جاہلیت میں بھی اگر کوئی فیصلہ ہوتا، کئی روایات سیرت کے اندر موجود ہیں، وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراؤ کیونکہ یہ امین ہے، خیانت نہیں کریں گے، کسی کی سائیڈ نہیں لیں گے، یہ امانت کے ساتھ امانت دار ہے، یہ اچھا فیصلہ کریں گے اور ہم اس پر راضی ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جب دشمنی تھی، ابھی تذکرہ کرنا اس کو تفصیل کے ساتھ مقصود نہیں، صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ چیزیں وہ ہیں جو بے سکارا انسان کو پتہ ہے۔ آپ کے ساتھ جب ان کی دشمنی عروج پر تھی، آپ کے نکالنے کے در پہ ہیں، قتل کے در پہ ہیں، آپ کو اذیتیں پہنچانے کے در پہ ہیں، آپ کے ساتھیوں کا گھیرا تنگ کرنے کے در پہ ہیں، تب بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے ہیں کہ اس دشمنی کے باوجود بھی ہمیں یقین ہے کہ ہماری امانت میں خیانت، کیونکہ یہ تو امین ہے، تو یہ امانت باعث شرف و عزت ہے۔ یہ تمہیداً کچھ اشارے۔ اب دیکھ لیجیے آپ، حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں، انہوں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، تکریم اور عزت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، لیکن بیوی جو ہے وہ پھسل جاتی ہے، واقعہ تفصیلاً آپ کو معلوم ہے، اور وہ آپ کو برائی کی دعوت دیتی ہے، اور پھر برائی نہ کرنے پر آپ کو جیل بھی جانا پڑتا ہے، آپ کو تکلیفیں اور صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن آخر میں اتنے جتن کرنے کے باوجود جب آپ برائی سے بچے رہتے ہیں اللہ کی توفیق سے، تو کیا فرماتے ہیں؟ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ اس لیے کہ میں غیب میں خیانت نہیں کر سکتا، اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہے، میں اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال کے خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ امانت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سورہ القصص کے اندر واقعہ موجود ہے، جب مدین کی طرف تشریف لے گئے، جب فرعون نے بندہ مار دیا فرعون کا ایک مکے سے، تو وہاں سے نکل کے چلے گئے کیونکہ وہ آپ کو قتل کرنے کے درپے تھا، تو وہاں دیکھا دو بچیاں، واقعہ تفصیل مطلب نہیں ہے، اشارہ، دو بچیاں اپنے ڈول کھینچ کر پلا رہی ہیں پانی، پھر حیا کے ساتھ ان کو اپنے گھر لے کر گئے، پانی موسیٰ علیہ السلام نے کھینچ کر دیا، تو انہوں نے کہا یا ابت استاجرہ، اے اللہ، اے میرے ابا جان، یہ جو آدمی ہے نا جس نے ہماری ان جانوروں کو پانی کھینچ کے پلایا ہے، آپ نا اس کو مزدور رکھ لیں، ایسے بھی ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہم اور لڑکیاں ہی جانوروں کا کام کرتی ہیں، اب اس کو بطور مزدوری پہ رکھ لیں، اجرت پہ رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، دو صفتیں بیان کی کہ ان کو مزدوری پر رکھنا، کوالٹی کیا ہے؟ کیونکہ یہ قوی ہے، اور دوسری کون سی ہے؟ امین، امانت بھی دیکھ لی، نظروں کی حفاظت کرنے والے، عزت عفت کی حفاظت کرنے والے، نگاہ اٹھا کے دیکھنے والے، وہ تھے اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ امین ہے، تو یہ امانت داری ایسی کوالٹی ہے جس کو اللہ نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرے، سب سے بڑا امین ہوتا ہے، جو وحی لے کے آئے امین ہوتا ہے، اور یہی مقصود ہے امت سے بھی کہ تم نے کیا بننا ہے؟ امین بننا ہے، امانت دار بننا ہے۔ کیوں؟ مضبوط دین والا، مضبوط ایمان والا اور کامل ایمان والا وہی ہے جو امانت دار ہے۔ جو امانت دار نہیں، خیانت کا ارتکاب کرنے والا ہے، وہ مضبوط دین والا نہیں ہو سکتا، وہ مضبوط ایماندار نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میری نہیں ہے، اللہ اکبر۔ ابن حبان میں حدیث نمبر 194، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر جو ہمیں خطبہ دیتے، اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اکثر فرمایا کرتے تھے اپنے خطبے میں، کیا؟ یہ یاد کر لیجئے، لا ایمان لمن لا امانت له، اور جس میں امانت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت له، اور جس میں امانت نہیں، جو امانت کا پاسدار نہیں ہے، جو خائن ہے، اس میں کوئی ایمان، کیونکہ امانت داری ایمان سے آتی ہے، ایمان ہی خطرے میں ہے، کمزور ایمان والا ہے، اس لیے امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ وَلَا دِينَ لِمَن لَا عَهْدَ لَهُ، جس میں وعدے کی وفا نہیں ہے اس کا دین ہی کوئی نہیں۔ اس کے دین کی کیا حیثیت
یا کیا اعتبار رہ جاتا ہے جو وعدہ وفا کرنا نہ جانتا ہو اور جو امانت میں خیانت کا مرتکب ہو، امانت کی پاسداری کرنا نہ جانتا ہو، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ صحیح ایمانوں کے اندر ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، معروف حدیث ہے، منافقین ایمان والے تو نہیں ہوتے نا، خطرے میں ہوتا نا، اوپر سے تو پڑھ رہتے سارا کچھ، کلمہ نماز سب کچھ، آپ نے ان کی جو واضح نشانیاں بیان فرمائی، علامات، ان میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر کئی احادیث ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 33 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اور اس سے یہ مطلب نہیں ہے، یاد رکھیے کہ وہ بندہ پکا ٹھکا منافق ہو جاتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے، نفاق اکبر کا مرتکب، یعنی یہ علامتیں منافقوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ مومنوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ کام منافقوں والے ہیں، عملی نفاق ہے یہ، عملی نفاق۔ فرمایا 3 قسم کی چیزیں ایسی ہیں، ظاہر عملی نفاق جس میں ہو تو ایمان کمزور ہوتا ہے نا، ایمان تو نہیں مضبوط ہوتا۔ آیت المنافق ثلاث، 3 قسم کی نشانیاں ایسی ہیں جو منافق کی ہیں۔ کیا؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹا ہو، جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، مومن اپریل فول بھی نہیں بناتا، مومن عام باتوں میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، سچا کھرا ہوتا ہے، اور یہ سچائی کا ہی یہ صفت ہے جو اللہ اپنے صدیق بندوں کو عطا فرماتا ہے، بہت اعلیٰ کوالٹی کی صفت۔ تو فرمایا اذا حدث کذب، بات میں جو جھوٹ بولتا ہے یہ منافق کی علامت ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ کام منافق کرتے ہوتے ہیں، مومن نہیں۔ کامیاب ترین مومن تو دور کی بات ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے وعدے کی وفا نہ کرے، خلاف ورزی کر جائے، یہ منافق کی علامت ہے، نشانی پائی جاتی ہے اس میں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، چاہے کوئی بات آپ اس کے پاس امانت رکھیں، چاہے کوئی آپ اس سے مشورہ کرتے ہوں، چاہے آپ اس کو کوئی عہدہ بطور امانت سونپے، چاہے آپ اس کے پاس کوئی چیز جو ہے وہ بطور امانت رکھیں، جو امانت میں خیانت کرتا ہے، امانت کا لحاظ نہیں کرتا، پاسدار نہیں ہے، فرمایا یہ منافق کی علامت ہے۔ اور صحیح بخاری میں اسی سے اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 34، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 4 صفات بیان فرمائی۔ 4 من کان فیہ، من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں ایسی ہیں، یہ چاروں کی چاروں خصلتیں جس کے اندر ہوں وہ خالص منافق ہے، خالص منافق، پیور۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، جس کے اندر ان 4 میں سے ایک بھی خصلت آ گئی نا، اس کے اندر منافق کی خصلت ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں ان 4 خصلتوں میں کتنی ہمارے اندر موجود ہوگی، اب فرماتے ایک بھی جس میں آ گئی، ایک بھی، وہ کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ نفاق کی خصلت ہے، علامت ہے، بیماری ہے، جرثومہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک منافق کی نشانی اس میں پائی جاتی ہے حتی یدعہا، جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا، ان خصلتوں کو جب تک ترک نہیں کرتا تب تک اس کے اندر منافق کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، وہ امانت میں کیا کرتا ہے؟ خیانت۔ امین نہیں ہوتا منافق، مومن امین ہوتا ہے، خائن منافق ہوتا ہے، مومن خائن نہیں ہوتا۔ اور دوسری فرمائی جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تیسری فرمائی کہ جب وعدہ کرتا ہے اذا عاہد غدر، دھوکہ دے دیتا ہے، اور اذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا کرتا ہے حق کی طرف مائل نہیں ہوتا، باطل کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جھگڑے میں حق کا ساتھ نہیں دیتا، جھگڑے میں حق پہ جمتا اور ڈٹتا نہیں ہے، باطل کے پیچھے چلنے والا، حق بات کو چھوڑنے والا، خواہ مخواہ جھگڑا دینا، یا بعد یہ معنی بھی کہ دوسری روایتوں میں جھگڑا کرتے ہوئے گالی گلوچ کرتا ہے، تو یہ نشانیاں کس کی ہیں؟ منافق کی۔ تو ان میں پہلی کون سی نشانی بیان فرمائی؟ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، سونپی جائے کوئی بھی امانت اس کو، اس امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کتاب الزہد میں سیدنا عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان جو موقوف ہے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، اس پر ایک مرفوع روایت بھی موجود ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے، یہ موقوفاً کی سند صحیح ہے۔ کہتے ہیں 4 خصلتیں ایسی ہیں، 4 چیزیں، اذا اعطیتہن، جب یہ چاروں کی چاریں
آپ میں پائی جائیں، آپ کو مل جائیں، اگر دنیا میں اور کچھ نہ بھی ملے نا کوئی نقصان نہیں۔ اگر آپ کو دنیا میں اور کچھ نہیں ملتا، یہ 4 چیزیں آپ کو مل جاتی ہے نا، سمجھ لیں آپ کو سب کچھ مل گیا۔ اور اگر کچھ نہیں ملتا تو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ 4 کون کون سی ہیں؟ حسن و خلیقہ، اچھا اخلاق۔ جس کو اچھا اخلاق مل جائے نا، دنیا کی باقی چیزیں اگر نہیں بھی ملتی ہیں، مال دولت روپیہ پیسہ، کوئی پرواہ والی بات نہیں ہے، کوئی نقصان والی بات نہیں ہے۔ حسن و خلیقہ وعفاف و تومہ، اور کھانے کی پاکیزگی، کھانا حلال کا جس کو ملے، حرام نہ ملے، جس کا لقمہ حرام نہ ہو، سود کا، رشوت کا، چوری کا، ڈکیتی کا، نہ حق کسی کا مال اڑانے کا، کھانے کا، یہ جس کو نہیں، پاک صاف ستھرا حلال طیب مال جس کو کھانا ملتا ہے، اس کو دنیا کو اور چیز نہ بھی ملے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ وعفاف طعم وصدق حدیث، اور سچی بات، یعنی جو آدمی جھوٹا نہیں ہے، اللہ نے جسے اس صفت کے ساتھ متصف فرما دیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، سچا آدمی ہے، دنیا میں اگر اور کچھ نہیں ملتا نا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وحفظ امانہ، جو امانت کا حافظ ہوتا ہے، امانت کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، خیانت جس سے نہیں ہوتی نا، جو خیانت کرنے والا نہیں ہے، اگر کچھ اور نہ بھی ملے، یہ امین ہونا ایسی کمال کی صفت ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، بندہ امانت دار ہونا چاہیے۔ دنیا میں اگر اور کچھ نہ بھی ملے، امانت ہی مل جائے تو بہت بڑی بات۔ اور امانت میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہی نہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز رکھی ہے۔ ایک آدمی کو عہدہ دیا گیا، ایک آدمی گھر کا سربراہ ہے، اب یہ اولاد اس کی امانت، بیوی اس کی امانت، ایک فیکٹری میں اس کا عہدہ ہے، وہ ماتحت اس کی امانت، ایک حکومت چلا رہا ہے، اس کی رعایا اس کی امانت ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 1825 نمبر روایت ہے، صحیح مسلم 1825، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الا تستعملنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول مجھے نا آپ عامل بنا دیجئے، یعنی کوئی ذمہ داری سونپ لیجئے، آپ مجھے کوئی ذمہ داری دیجئے تاکہ میں کوئی کام کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا ابا ذر انک ضعیف، ابو ذر آپ کمزور ہیں۔ بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار تھے، ان کا تقوی معروف و مشہور ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا ذر انک ضعیف وانھا امانہ، آپ کمزور ہیں، یہ جو ذمہ داری ہے یہ امانت ہے، اور یہ قیامت والے دن وانھا یوم القیامت خزی وندامہ، قیامت والے دن اگر اس میں اسی عہدے کے اندر اگر یا کسی ذمہ داری کے اندر اگر خیانت ہو جائے، یہ رسوائی کا باعث ہے اور ندامت اور شرمندگی کا باعث ہے، اس لیے یہ امانت ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اور پھر فرمایا جو اس کو اس کے حق کے بغیر لے لیتا ہے، یعنی اس کی ذمہ دار یہ نہیں بننا، اس کا اہل ہی نہیں ہے، نہ اہل آدمی ہے، نہ اہل آدمی کو یہ امانت سپرد کر دی گئی ہے اور وہ لے لیتا ہے، اس کا اہل نہیں، پھر بھی لے لیتا ہے، پھر بھی وہ لے لیتا ہے، اہل ہی نہیں اس کا، یا پھر اہل ہے لیکن اس کی ادائیگی صحیح نہیں کرتا، قیامت والے دن بڑی رسوائی اور بڑی شرمندگی کا باعث ہوگا اس کے لیے۔ صرف وہی بچے گا جو اس کا اہل ہو اس منصب کا، یا جو اس میں حقوق ادا کرتے ہوئے کسی قسم کی خیانت کا مرتکب نہ ہو۔ اس لیے محدثین کو آپ دیکھ لیں، اکثر اوقات ذمہ داریاں قبول کرنے سے وہ معذرتی کر لیا کرتے تھے، یہ بڑے بوجھ کی بات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 59 ہے، آپ کے کہنے لگا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس کی علامت بیان کر دی، آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، امانت جب ضائع ہو جائے نا، امانت ضائع ہو جائے تو کیا کرو؟ قیامت کا انتظار۔ اس نے کہا اللہ کے رسول وکیف اضاعتها، کیا یہ امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ ایسے جیسے ہمارے ملک میں ہو رہی ہے۔ کہا کیسے امانت ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب معاملہ کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو یہ امانت میں خیانت ہے، کیونکہ وہ اس کا اہل ہی نہیں، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ آج ہمارے حالات ویسے نہیں، جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے کہ لگتا ہے ان کو اہل ہوں گے، وہ کسی چیز کو سمجھنے اور جاننے والے ہوں گے، اسلامی قانون اور طریقے کے مطابق جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ کہا جب امانت غیر اہل کے سپرد ہو جاتی ہے پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ دوسری ایک اور نشانی بھی آپ نے بیان فرمائی، ہناک الزلازل والفتن، زلزلے بہت ہوں گے، کثرت الزلازل، صبح زلزلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ترکی شام میں کیا حال ہو گئے؟
2005 میں کیا ہوا تھا؟ زلزلے ہی زلزلے ہو رہے، نااہل ہمارے حکمران بنتے جا رہے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے جن کو 10 بار ریاسل کرنے کے باوجود بھی نہ پڑھنی آئے، ان کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے۔ فرمایا جب یہ کام ہو، نااہل حکمران بن جائے، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، پھر قیامت ہی آئے گی۔ اور صرف یہ منصب ہی نہیں، ایک آدمی آپ سے بات کرتا ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1559 ہے، 1959، ابو داؤد میں حدیث نمبر 4868 ہے۔ ایک آدمی اگر آپ سے بات کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فهي امانہ، ایک آدمی آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ادھر ادھر جھانکتا ہے کہ کوئی اور سن نہ لے، یعنی وہ صرف آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہے، کوئی اور سن نہ لے، ادھر ادھر التفات کرتا ہے، دیکھتا ہے کسی اور کو نہ پتا چلے، وہ بات آپ کے پاس اب کیا ہو گئی؟ امانت۔ اگر وہ آپ نے نشر کی، آج کیا ہوتا ہے، لوگوں کے پرسنل معاملات کو سوشل میڈیا کے اوپر نشر کیا جا رہا ہوتا ہے، عیوب کے سطر کے بجائے اس کی پبلسٹی کی جاتی ہے، اور اگر کوئی کسی کو رازدان بنا کے راز کی بات بتا دے، وہ راز 5 منٹ کے لیے بھی اس کے پیٹ میں نہیں ٹکتا۔ تو فرمایا جب کوئی بات بھی تمہیں بتا دے نا، وہ بھی آگے نشر کرنا، اگر وہ چاہے کہ نشر نہیں کرنی، یہ بھی خیانت ہے۔ امانت بڑا وسیع کام، بلکہ ایک بندہ آپ سے مشورہ لیتا ہے، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2228 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المستشار مؤتمن، آپ سے مشورہ لیتا ہے، اب یہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے کہ آپ اس کو عمدہ، بہترین اور نفع بخش مشورہ دیں، اگر آپ اس کو غلط مشورہ دیں گے تو یہ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ آپ کسی معاملے کو سمجھتے ہیں، وہ آپ سے مشورہ لیتا ہے، آپ اس کو غلط گائیڈ کر دیتے ہیں، مس گائیڈ، پھر بھی خیانت ہے، یہاں بھی خیانت ہو رہی ہے۔ فرمایا جب مشورہ طلب کیا جائے تو یہ بھی امانت ہے۔ اور لوگ کیسے امین تھے، بھی وقت نہیں ہے، آخری بات ایک دو کرتا ہوں، ویسے بہت ساری امانت کی اہمیت اور فضیلت پر احادیث اور آیات موجود ہیں۔ ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 3816 ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی حرہ، مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر اس نے پڑاؤ ڈالا، اس کی بیوی بچے بھی اس کے ساتھ تھے۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی اونٹنی گم ہو گئی، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، تو اس نے نا وہاں ایک آدمی سے کہا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، مختصر یہ کہ اگر تمہیں وہ اونٹنی مل گئی تو اسے روک کے رکھنا، وہ میری اونٹنی گم گئی ہے۔ کچھ وقت گزرا تو وہ اونٹنی اس بندے کو ہی مل گئی جو اس مہمان نے کہا تھا کہ میری اونٹنی گمی ہوئی ہے، جس کو کہا تھا، اس کو وہ اونٹنی مل گئی۔ اب اس نے وہ اونٹنی اپنے پاس باندھی اور مالک کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب مالک نہیں مل رہا، پہلے اونٹنی نہیں مل رہی تھی، اب مالک وہاں سے کوچ کر گیا، مالک نہیں مل رہا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا اونٹنی بیمار ہو گئی، اس نے کہا بیمار ہے، کیا کر سکتے ہیں، مالک بھی نہیں مل رہا، حتیٰ کہ اونٹنی، بیوی کہہ رہی ہے کچھ کر لو، ذبح کر لو، اس نے کہا نہیں، اونٹنی مر گئی۔ جب اونٹنی مری، بیوی نے کہا اس کا چمڑا ہی اتار کے ہم استعمال کرتے، فقر و فاقہ ہے، محتاجگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے پاس، چمڑا ہی لے لیتے ہیں، اس کا کوئی چربی وغیرہ ہی لے لیتے ہیں۔ کہا نہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لو۔ اس نے کہا تھا اونٹنی گمی، تمہیں ملی تو روک رکھنا، مر گئی ہے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا تمہارے پاس کوئی اور چیز ہے جو تمہیں کفایت کر جائے؟ اونٹنی تو مر گئی نا، ذبح بھی نہیں کی، کوئی چیز ہے جو تم کھا سکو، استعمال کر سکو، پیٹ بھر سکو؟ کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں، یہ حالت تھی، یہ حالت تھی۔ آج ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے، نوجوان خودکشیاں کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، کیا جی جاب نہیں ملی تو پھر یہی کرنا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے، کہا استعمال کر لو۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، وہ مردار بھی کھا سکتا ہے جب اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، بھوک مٹانے کے لیے، کہا استعمال کر لو۔ کچھ عرصے بعد وہ مالک اس کو مل گیا، اس نے مالک سے کہا ایسے اونٹنی مل گئی تھی، بیمار ہو گئی، مر گئی، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا ماجرا بیان کیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے جب بیمار ہوئی تھی ذبح کرتا، گوشت کھاتا، استعمال کرتا۔ اس نے کہا تجھ سے مجھے حیا آ گئی تھی، میں نے ذبح نہیں کیا۔ فقر و فاقے کے باوجود بھی ذبح نہیں کیا کہ خیانت نہ ہو جائے، میرے اوپر وہ امانت سپرد کر کے گیا ہوا ہے کہ وہ اب دے کے بھی ہاتھ میں نہیں گیا، پکڑا کے بھی نہیں گیا، ملی تو رکھ لینا۔ امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کا آپ نام سنتے ہوں گے، بڑے معروف امام عبداللہ بن مبارک، ان کے والد گرامی مبارک بن واضح تھے، ایک تاجر تھا ترک، اس کے غلام تھے، اور ان کے اس باغ کے باغبان تھے، باغ میں کام کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہونا، مالک نے کہا جاؤ ترش
انار جو ہے وہ اتار کے لے آؤ۔ وہ گئے، ایک انار اتارا، لا کے دیا۔ اس نے جب نچوڑا تو کہا تو میٹھا ہے، میں تو آپ سے ترش مانگا تھا، اور لاؤ۔ اور لایا تو وہ بھی اسی طرح معاملہ نکلا۔ کہا مبارک آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو ابھی تک نہیں پتا کہ کون سا ترش ہے اور کون سا؟ جو لوگ باغ والے جانتے ہوں گے ان کو پتا ہوتا ہے کون سا پھل کس طرح کا ہے، کس درخت کے ساتھ، آپ کو نہیں پتا۔ کہا آپ نے میرے ذمے باغبانی سپرد کی ہے، اب میں اس میں باغبانی ہی کرتا ہوں، میں نے کبھی چکھا تو نہیں نا مجھے پتا ہو کھٹا ہے کہ میٹھا، میں نے نہیں چکھا۔ کہا تم چھوڑ دو یہ باغ۔ جب دیکھا کہ بڑا بندہ ایمانت دار ہے، کہا باغبانی چھوڑو، کوئی اور خادم رکھ لیں گے، تم آج سے میرے مشیر ہو۔ غلام تھے، اس نے اپنا مشیر بنا لیا۔ اب ایک دن مشورہ کرتا، کہتا ہے میری بیٹی ہے، نکاح کرنا چاہتا ہوں، مشورہ دو۔ مشیر ایسے ہونے چاہیے نا جیسے ہماری حکومتوں کو مشیر ملے ملک ہی ڈبو گے، مشیر ہی ڈبو دیتے ہیں بندے کو، مشورے الٹے سیدھے دے دے کے۔ کہا مشورہ دو۔ کہا مشورہ دیتا ہوں، یہودی جو یہودی ہیں یہ مال کے عاشق ہے، جہاں مال ہوتا ہے وہاں بچی دیتے ہیں۔ عیسائی یہ حسن و جمال دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، جو حسب نسب اچھا ملے، بندہ خوبصورت ملے، بیٹی دے دیتے ہیں۔ اور اسلام کہتا ہے دین کا انتخاب کرو۔ اسلام کہتا ہے باقی چیزیں ہوں تو سونے پہ سہاگا، لیکن جو چیز اسپیشل دیکھنی ہے وہ دینداری دیکھو۔ اس نے جا کے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ یہ مشورہ مجھے مبارک صاحب نے دیا۔ کہا پھر اس سے بڑا کوئی تو دیندار ہے ہی نہیں، اسی کو ہی دے دو، ہے خادم لیکن اسی کو ہی دے دو۔ اب ان کو اس تاجر نے اپنی بچی دی، مبارک پھر خود بڑے مالدار بن گئے، اور بیٹا پیدا ہوا تو ایک زمانے اپنے کا محدث اور امام سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، اور طبقات حنابلہ کے اندر ایک معروف ہے 5ویں صدی ہجری کے شاید غالباً، امام ابو بکر محمد بن عبد الباقی، یہ فرماتے کنت مجاورا فی مکہ، آخری بات کرتا ہوں وقت ہو گیا، کنت مجاورا فی مکہ، میں مکہ کے اندر رہتا تھا، فقر و فاقہ، بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ کھانے کے لیے میسر نہیں ہے، میں نکلا، کیا دیکھتا ہوں ایک بٹوا ملا، الکیس، ایک بٹوا ٹائپ چیز ملی، ریشم کی ڈوریوں سے باندھا ہوا، اور اندر اس کے پتہ ہے کیا تھا؟ موتی، قیمتی موتی، وہ موتی تھے، وہ مجھے مل گیا، میں نے لا کے گھر میں رکھ دیا۔ تو ایک آدمی نے اعلان کر، ابھی یہ بھوکے ہیں، بٹوا بیچا نہیں، استعمال کچھ بھی نہیں کیا، بھوک لگی ہوئی ہے، شدت ہے، لیکن اعلان گھر میں لا کے حفاظت سے رکھ دیا۔ اعلان سنا، اعلان کرنے والا پتہ ہے کیا اعلان کرا تھا؟ میرا ایک بٹوا گم ہو گیا ہے، جس کو ملے گا 500 اشرفیاں دوں گا۔ اس بندے کی آواز پہ گئے، اس کو لے کے اپنے گھر آ گئے، کہتے ہیں وہ نشانی بتاؤ کیسا تھا، ڈوری اس کی بتاؤ کیسا تھا، اندر موتی کیسے تھے، کتنے تھے، نشانیاں پوری پتہ چلا اسی کی ہے، ہاتھ میں دے دیا، کہا یہ لو بٹوا لے لو۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ 500 درہم جو ہیں یہ آپ اشرفیاں رکھ لیں۔ انہوں نے کہا امانت کی ادائیگی یہ حق ہے، امانت کی ادائیگی میرے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے، اس کا عوض نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا اچھا نہیں لیتے، چلا گیا۔ آپ بھوکے بھی تھے، اس نے خود کہا تھا جسے مل گیا میں کیا دوں گا؟ انعام، لیکن انہوں نے کہا امانت کو لٹانا یہ واجب ہے، میں اس کی مزدوری کیسے لے سکتا ہوں؟ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، کچھ عرصہ گزرا تو نا مکہ سے نکل پڑے، تو کشتی پر سوار ہو گئے، اللہ کا کرنا قدرت، طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی، ایک تختے کے اوپر، یہ ایک کنارے میں ایک جزیرے کے اوپر چلے گئے۔ یہ خود اپنا بیان دیتے ہیں، میں جزیرے میں پہنچ گیا، وہاں دیکھا ایک محلہ ہے، کچھ آبادی ہے، کچھ لوگ ہیں اس جزیرے میں وہاں گیا، مسجد میں گیا، مسلمان لوگ تھے، وہ قوم مسلمان تھی، تو میں نے نا ان کو نماز پڑھانی شروع کر دی، ظاہر ہے عالم تھے، نماز پڑھانی شروع کر دی، میں ان کے بچوں کو پڑھاتا، قرآن سکھاتا، نماز پڑھاتا، امام بن گیا ان کا۔ کچھ وقت بعد انہوں نے دیکھا میں کچھ لکھ رہا تھا، انہوں نے کہا آپ لکھنا جانتے ہو؟ کہا جی۔ کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی، ہمارے بچوں کو لکھنا سکھا دو۔ انہوں نے لکھنا بھی سکھا دیا۔ لوگ اس قدر مانوس ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم آپ کی نا شادی کروانا چاہتے ہیں، اماموں کی ضروریات پوری کرتے نا لوگ، کہا شادی کروانا چاہتے ہیں آپ کی۔ ہمارے اس علاقے میں ایک تاجر تھا، اس کی ایک بچی ہے جو یتیم ہو چکی ہے، بیچاری بڑی مالدار ہے لیکن یتیم ہو چکی ہے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ سے اس کا نکاح کروا دیتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ جب امام ابو بکر محمد بن عبد الباقی اپنی زوجہ کے بعد، نکاح کے بعد جب زوجہ کے پاس گئے، دیکھتے ہیں اس کے گلے میں نا وہی والا ہار پڑا ہوا ہے،
وہی والا ہار جو مکہ میں گم ہوا تھا انہوں نے دیا تھا. انہوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے. سب سے پہلے پوچھا یہ ہار کہاں سے لائی ہو؟ لوگوں نے کہا امام صاحب آپ سب سے پہلے ہار کا پوچھ رہے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ کہا نہیں، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، یہ واقعہ ہوا تھا. کہا ہاں وہ تو میرے ابو جی تھے، اس عورت نے بھی بتایا، وہ تاجر تھے اور انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ اس طرح کا آدمی جس نے مجھے وہ امانت لوٹائی، میں نے ایسا دیانتدار اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں. اور پھر میرے والد گرامی نے دعا کی، اے اللہ اس بندے سے میری دوبارہ ملاقات کروا، میں اپنی بچی کی شادی اسی سے کروں گا. میرے باپ نے وہاں دعا کی ہے، اللہ مجھے اور اس کو جمع کر، پھر میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کرواؤں گا. اللہ کا کرنا دیکھیے، وہ فوت ہو گیا، اللہ نے اس کی دعا قبول کی، امام صاحب کو وہاں لے گئے. اب امام صاحب نے وہاں 500 اشرفیاں بھی نہیں لی تھی نا. اب کہتے کچھ اولاد، 1-2 اولاد بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، تو وہ بیوی مر گئی. بیوی مری، اس ہار کے وارث میں بن گیا اور میرے بچے بن گئے. اللہ کا کرنا ہوا کچھ عرصے بعد وہ بچے بھی مر گئے دونوں، میں اکیلا رہ گیا اور ہار رہ گیا. پھر میں وہاں سے لوٹ کے مکہ میں آ گیا اور اس ہار کو جب میں نے فروخت کیا 1,00,000 درہم کا بکا، 1,00,000 درہم کا. اور آج میرے پاس جتنا یہ مال دولت تم دیکھ رہے ہو، اسی ہار کو فروخت کرنے کے بعد میں نے یہ بنایا ہے. اب اللہ نے وہ پورا ہار ہی ان کے سپرد کر دیا. کس ادا کی وجہ سے؟ امانت کی وجہ سے. دنیا میں تو کامیابی ہے ہی ہے، شرف ہے، عزت ہے، فضیلت ہے، لیکن آخرت کی فضیلت سب سے بڑی ہے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ اپنی امانتوں کی اور وعدوں کی وفا اور پاسداری کرنے والے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اکبر.